السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزوں کے فدیے کے بارے میں بہت سارے سوالات آ رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہر وہ شخص جس سے روزہ نہیں رکھا جاتا اس پر فدیہ لازم ہو جاتا ہے؟ اور کس کس پر فدیہ لازم ہوتا ہے؟ کیا سر درد، بخار، پیٹ میں درد ان سب پہ بھی فدیہ لازم ہے یا صرف خاص بیماریوں پر؟ بوڑھے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا بیمار شخص فدیہ دے سکتا ہے یا پھر روزے قضا کرنے ہوں گے؟ کون کون روزے کا فدیہ دے سکتا ہے؟ روزوں کا فدیہ آخر دینا کتنا دینا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، روزے کا فدیہ کس کو دیا جائے؟ بہت سے لوگ ہر سال فدیہ تو دے دیتے ہیں مگر صحیح طریقہ نہیں جانتے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی کہ روزے کا فدیہ کن لوگوں پر لازم ہوتا ہے، ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے اور فدیہ دیتے وقت کون سی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، سنیے گا، تاکہ ہو سکتا ہے ہم بہت ساروں کی بہت ساری غلطیاں ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کا دیا ہوا فدیہ صحیح طریقے سے ادا ہی نہ ہو رہا ہو۔ ویڈیو کے شروع میں لگانے کے لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے یہ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ کیا ہر بیمار شخص روزے کا فدیہ دے سکتا ہے؟ حقیقت کیا ہے جانیں۔ روزے کا فدیہ دینا ہے، پہلے یہ 3 باتیں ضرور جان لیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے ایک روزے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ بغیر علم کے فدیہ دینا کہیں غلط تو نہیں دے رہے؟ کمزور یا بیمار آدمی روزے کا فدیہ کیا دے؟ اگر اتنا بوڑھا یا بیمار ہے کہ نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ یہ توقع ہے کہ وہ آئندہ رکھ سکے گا، اس کے لیے فدیہ ادا کرنا جائز ہے۔ ہر روزے کے فدیے کے لیے کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے یا 2 سیر غلہ، 2.5 سیر یا 2 سیر غلہ یعنی گندم، یا اس کی قیمت دے دیا کرے۔ باقی وہ کسی دوسرے سے اپنے لیے روزہ نہیں رکھوا سکتا۔ شریعت میں کمزور شخص کے لیے فدیہ دینے کا حکم ہے، اور کمزور وہی کہلاتا ہے کہ اتنا بوڑھا ہو یا بیمار ہو کہ روزہ نہ رکھ سکے۔ نہایت بیمار عورت کے روزوں کا فدیہ دینا جائز ہے، اور عام بیماری جیسے سر درد ہے اور پیٹ درد ہے اور زکام ہے، اس کے لیے نہیں دے سکتے ہیں فدیہ۔ کوئی اگر قضا کی طاقت بھی نہ رکھے تو کیا کرے؟ جیسے اب پوچھا گیا ہے کہ قضا کی بھی کسی میں طاقت نہیں، لیکن وہ بیمار تو نہیں ہے اتنا کہ رکھ سکے، پر قضا بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ ضعف اور مرض کی وجہ سے قضا نہیں رکھ سکتی، کسی نے اپنی والدہ کے لیے پوچھا ہے، تو فدیہ ادا کریں۔ ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار یا نقد غلہ بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کتنا ہے جو آپ کو میں بتا چکی، 2.25 سیر گندم کے پیسے یا گندم۔ اور کسی کو اگر الٹیاں ہیں تو الٹیاں تو عارضی بیماری ہے، عارضی بیماری کے لیے بھی آپ روزے کا فدیہ نہیں دے سکتے۔ صحت یاب ہونے کے بعد آپ جو ہے قضا رکھیں گی جتنے روزے آپ کے اس کیفیت کی وجہ سے چھوٹ رہے ہیں۔ روزے کا فدیہ اب سوال ہوتا ہے کہ کتنا دیں اور کس کو دیں؟ روزے کا فدیہ کتنا دیں اور کس کو دیں؟ ہر روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی 2.25 کلو غلہ یا اس کی قیمت۔ فدیے کی رقم کسی دینی مدرسے میں بھی جمع کرائی جا سکتی ہے، کسی مستحق کو بھی دی جا سکتی ہے۔ تو ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ہم ماسی کو دے سکتی ہیں؟ اگر آپ کی ماسی مستحق ہے، لیکن آج کل جو ماسیوں نے کام شروع کیا ہوا پورے محلے سے انہوں نے جمع کر لینا ہے، تو ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ اگر تو مستحق ہے ماسی تو دے سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو بالکل بھی نہیں دے سکتے اس کو بھی، کیونکہ اکثر ماسیاں مستحق نہیں ہوتی، ان کے اپنا اتنا جمع کیا ہوا ہوتا ہے، اتنی کمیٹیاں ان کی ڈلی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، پھر روزے کا فدیہ اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو روزے کا فدیہ اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو دینا جائز نہیں ہے۔ اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ دینی مدرسے کے غریب طلباء کے کھانے کے لیے روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں کیا؟ دینی مدرسے کے غریب طلباء کو فدیے کی رقم دی جا سکتی ہے۔ مدرسے کی کسی دوسری مد میں اس رقم کا استعمال جائز نہیں ہے۔ 60 روزوں کا فدیہ 60 صدقہ فطر کے برابر ہے۔ جس دن آپ یہ فدیہ ادا کریں، اس دن کی قیمت کے لحاظ سے فدیہ دے سکتی ہیں۔ اب یہ پوچھا گیا ہے
کہ صرف اسی کا فدیہ دیں گے گندم کا، یا کچھ اور بھی ہم اگر زیادہ کو دینا چاہیں اللہ کی راہ میں کھلا دینا چاہیں تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ گندم تو ایک میکسیمم آپ کو بتایا کہ اس کے پیسے یعنی دے سکتے ہیں آپ، 2 کلو آٹے کے پیسے سمجھیں دے سکتے ہیں، یہ تو ایک میکسیمم کم سے کم بتایا، زیادہ سے زیادہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اچھا، کم سے کم جو ہے وہ ہے گندم کا، یعنی 300 روپے ایک شخص کے ایک روزے کا فدیہ۔ اس کو اب آپ کے جتنے روزے چھوٹے ہیں اس سے ملٹیپلائی کر لیں، اس حساب سے آپ دیں گے۔ جو ہے اس کے حساب سے اگر دینا چاہتے ہیں، جو کا دلیہ بھی کھاتے ہیں نا، وہ والی جو کے حساب سے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو 1000 روپے فی فرد آئے گا، ایک فرد کے ایک روزے کا فدیہ، 1100 روپے ایک بندے کے ایک روزے کا فدیہ۔ آپ جتنے روزے چھوٹے ہیں اس سے آپ اس کو تقسیم دے لیں تو آپ کو اتنے روزوں کا پتہ چل جائے۔ کھجور جو ہے اس کے حساب سے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو 1600 روپے ایک روزے کا فدیہ آئے گا، اور اگر آپ کشمش کے حساب سے دینا چاہتے ہیں، یہ سارا غلہ ہی کہلاتا ہے نا، غلہ ہی ہے، تو 3800 روپے یعنی 3800 روپے آپ کے ایک روزے کا فدیہ آئے گا۔ بالفرض فرض کریں کہ اگر کسی کے 5 روزے چھٹے ہیں، کسی کے 5 روزے چھٹ گئے ہیں، تو وہ کیسے حساب لگائے گا؟ اب وہ 1100 کو ضرب دے گا کس سے؟ 5 سے، تو 5500 اس کا بن گیا۔ 1100 کو ضرب دے گا 5 سے تو 5500 وہ کسی مستحق کو دے گا، خاص طور پہ کسی مسکین کو دے گا۔ جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں انہی کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور یہ جو فدیہ ہے روزوں کا وہ بھی دے سکتے ہیں، ہر روزے کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں، نماز کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی بیماری میں اگر آپ کی کچھ نمازیں چھٹی ہوئی ہیں تو اس کا بھی فدیہ آپ ایسے ہی ادا کریں گی۔ آپ کو اچھے طریقے سے اب سمجھ آ گیا ہوگا۔ نماز کا فدیہ بھی صدقہ فطر کے مطابق ہے، اور وطر سمیت دن رات کی 6 نمازیں، 5 فرض اور 1 واجب، بس ایک دن کی نمازوں کا فدیہ 10.5 کلو ہوا۔ تو یعنی اتنے کی گندم یا جو یا کھجور جتنی بھی آئیں ان کا آپ پیسے دیں گے ڈبل ٹرپل کر کے۔ کھجور جو اور کشمش دے رہے ہیں تو ٹرپل کریں گے، اور گندم دے رہے ہیں تو سنگل۔ تو یہ ساری طریقے ہیں جو ہم سے عورتیں سارے سوال پوچھتی جا رہی ہیں کہ باجی کن کن اور روزوں کا فدیہ دیں، کتنا دیں، تو یہ میں نے اس کے سوالوں کے جوابات آپ کو دے دیے۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، پھر بھی نہ آیا ہو تو آپ ہمارے نمبر پر واٹس ایپ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور جتنا بھی صدقہ فطر، صدقہ سوم، آپ فدیہ سوم آپ نے دینا ہے، صدقہ فطر دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، کچھ دینا ہے، نمبر آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں، آپ ان نمبروں پہ بھی بھیج سکتی ہیں، تاکہ جو ہے مستحقین، جو اصل مستحقین ہیں ان تک پہنچیں۔ مدارس میں بھی آپ کو پتہ ہے آج کل اتنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان سے آگے بات جاتی ہی نہیں بیچاروں تک، جو مستحقین ہیں ان تک تو پہنچتا ہی نہیں، کیونکہ ہم تو مدرسوں کے اندر رہ کے آئے ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے، تو ان تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو بہت سارے مستحق ایسے ہیں، اور ماسیوں کو بھی اس وقت دیں جب آپ پورا یقین کر لیں کہ ہماری ماسی واقعی مستحق ہے۔ 50 گھروں میں کام کر رہی ہے، 1.5 لاکھ تو اس کی تنخواہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، آج کل ماسیاں کوئی چھوٹے موٹے کام تو کر بھی نہیں رہی، 1.5 لاکھ اس کی تنخواہ بن جاتی ہے، سونے کی بالیوں سے ان کی کان بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سونے کے انہوں نے ہر چیز بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ خود دینے کے قابل ہوتی ہیں، جو بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں لینے کے لیے، پہلے پورا تحقیق کریں پھر ان کو دیں۔